کل پرسوں آج بھی اور کل بھی ہمارے پاس میں 2 آمین کہنے والے ایسے تھے کہ ہماری ساری نماز خراب کر دی انہوں نے بھائی. اور ہمیشہ اس مسجد کے اندر آمین کہنے والے جہرن ہیں، مگر کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. وہ اپنا جہرن کہتے ہیں، ہم سرن کہتے ہیں. مگر 2 دن سے ہمارے پاس میں تراوی میں ایسے آمین کہنے والے ہیں کہ وہ آمین بالجہر نہیں، آمین بالشر ہے. انگریزوں کے زمانے میں مظفر نگر میں ایک مسجد میں مار پٹائی ہوئی، پولیس کیس بنا. کچھ غیر مقلدین بڑا چلا کر کے آمین کہتے تھے. ان کو سمجھایا کہ بھیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہارا افضل پر عمل کرو، ہماری نماز کیوں خراب کرو؟ مگر مانتے نہیں تھے. تو میرے بھائیوں دلیلیں 4 ہیں، اور کوئی نہ مانے تو پھر دلیلیں 5 ہیں. پہلے قرآن سے سمجھاؤ، پھر حدیث سے سمجھاؤ، پھر اجماع امت سے سمجھاؤ، پھر قیاس سے دلیل عقلی سے سمجھاؤ، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر کیلدار جوتے سے سمجھاؤ. یہ 5ویں دلیل ہے. تو انہوں نے 5ویں دلیل استعمال کی، بجایا پولیس کیس بنا، مقدمہ چلا. جج تھا انگریز، اور انگریز علم کے رسیا ہوتے ہیں ان کو. تو وہ جج نے دیکھا کہ بھئی یہ جھگڑا آمین بالجہر اور آمین بالسر کا، یہ آمین بالجہر اور بالسر ہے کیا؟ تو اسے دونوں وکیلوں کو، دونوں طرف کے وکیلوں سے کہا مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ آمین بالجہر کیا ہوتا ہے، آمین بالسر کیا ہوتا ہے. تو 1 مہینے مقدمہ چلا. 15 دن اس نے دلائل پیش کیے کہ ولو الضالین پر آمین سرن کہنا افضل ہے. 15 دن اس نے دلائل پیش کیے کہ جہرن کہنا افضل ہے. تمام مسئلہ 1 مہینے میں وہ اس نے سمجھا. پھر سمجھ کر اسے ججمنٹ لکھا، اور اس نے لکھا کہ میں دونوں فاضل وکیلوں کی بحث سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے دونوں طرح آمین کہنا ثابت ہے. سرن کہنا بھی ثابت ہے، جہرن کہنا بھی ثابت ہے. میں اس دونوں فاضل وکیلوں کے دلائل سے سمجھا ہوں. مگر آمین کہنے کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ ہے آمین بالشر، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آمین کہنا. یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے. لہذا یہ جو مسجد میں چلا کر کے آمین کہتے تھے وہ آمین بالجہر نہیں کرتے تھے، آمین بالشر کرتے تھے. لہذا میں ان کو اتنی سزا دیتا ہوں. ان کو سزا دے کر جیل میں بھیج دیے. تو زور سے کہو کون افضل ہے تو عمل کرو، لیکن افضل کا مطلب کہ دوسروں کو پریشان کرو، یہ لا یعنی ہے. تو لا یعنی کا مت کرو، کوئی بھی لا یعنی کا مت کرو. والین پر آمین زور سے کہنا افضل ہے یا آہستہ کہنا افضل ہے؟ 2 امام کہتے ہیں آہستہ کہنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا افضل ہے. اور 2 امام حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جہرن کہنا افضل ہے. ٹھیک ہے، بس جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ آہستہ کہے، جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ زور سے کہے. میں کہ زور سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح سے. ایک ہے آہستہ پڑھنا، ایک ہے زور سے پڑھنا. جیسے امام ہو تو رات کی نمازوں میں زور سے پڑھنا واجب ہے، اور دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. اور جو تکبیرات ہیں رکوع میں جاتے اٹھتے، تسبیحات ہیں رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سب چاروں ائمہ کے نزدیک آہستہ افضل ہے. آہستہ کسے کہتے ہیں، زور سے کسے کہتے ہیں؟ زبان ہلی، مخرج پر لگی اور حروف ادا ہوئے تو یہ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے. اور آپ نے اپنی آواز اپنے کان میں سنی، پڑوسی نے نہیں سنی، تو یہ سر کا اعلیٰ درجہ ہے. اور جہر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آپ کے دائیں والے نے بائیں والے نے سن لیا تو یہ جہر ہو گیا. اور اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ گدھا رینگتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. گدھا رینگتا ہے، سارے محلے میں سنائی دیتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو جو 2 امام کہتے ہیں کہ آمین جہرن کہو، جہرن کہنے کا مطلب گدھے کی طرح رینکو مت،
ساری مسجد کی نماز کیوں خراب کرو؟ ارے بھائی اتنا جہرن کہو کہ دائیں بائیں والے سن لیں تو افضل پر عمل ہو گیا.